الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محب و محترم حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ، انہوں نے آج کے متعلق موضوع عطا فرمایا ہے میاں بیوی کے حقوق۔ چونکہ شادی کی تقریب سے پہلے آج کا یہ جلسہ رکھا گیا ہے جس میں آپ تمامی حضرات شریک ہیں، تو میں بھی چاہوں گا کہ دونوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کو نکاح کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے جتنی بھی خواہشیں دل کے اندر رکھیں، انسانوں کے اندر رکھیں، ان خواہشوں کی جائز تکمیل کا انتظام یا جائز تکمیل کا سامان بھی اس نے پیدا فرما دیا۔ سمجھیں اس کو تھوڑا سا۔ مثال کے طور پر کھانے کی خواہش اللہ نے انسان میں رکھی کہ انسان کچھ کھانا چاہتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کھانا، بھوک لگتی ہے تو انسان کھانے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور یوں بھی اگر مسلم محلوں کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ ہوٹل کھانے پینے کی مسلم محلوں میں ہی ملے گی۔
تو کھانے کی خواہش اللہ نے انسان کے اندر رکھی، تو اب جب یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو یہ نہیں کہ جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کھا لو، نہیں، مولا نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے جائز کھانے کا اہتمام فرما دیا کہ بندے جب بھوک لگے، جب تجھے کچھ کھانا ہو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اسی طریقے سے پیاس بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی، انسان کو پیاس لگتی ہے، تو اب یہ نہیں کہ پیاس لگی تو کچھ بھی پی لو، نہیں، بلکہ پاکیزہ چیزوں کو پیو، کلو وشربو، قرآن نے فرمایا پاکیزہ چیز پیو، یہ نہیں کہ کچھ بھی پی لو۔ آنکھ اللہ نے عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی دیکھتے رہو اور کہیں بھی دیکھتے رہو اور کسی کو بھی دیکھتے رہو، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی العلماء عبادت، علماء باعمل کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، النظر الی الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھنا عبادت ہے، بلکہ کسی نے ایک نظر محبت سے ماں یا باپ کو دیکھا، اسے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آنکھیں کچھ بھی دیکھو نہیں، سب کچھ اس نے عطا کیا، تو سامنے قانون بھی بتا دیا، یہ دیکھو، یہ سنو، یہ بولو، زبان عطا فرمائی، تو کچھ بھی مت بولو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی بولو تو اچھی بات بولو، وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ کان اللہ نے عطا فرمائے تو گانے سننا، غزلیں سننا، غیبت سننا، چغلی سننا نہیں، کان سے سنو، قرآن سنو، اور اگر تم قرآن سنتے ہو اور چپ چاپ سنتے ہو، کچھ بولتے بھی نہیں، خاموشی سے سن رہے ہو، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، تم چپ ہو اور قرآن سن رہے ہو، تو میرا مولا تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، پیر اللہ نے عطا فرمائے، کہیں بھی لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ نصیب ہوگی، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا الماشی الی المساجد فی الظلم، جو تاریکی میں مسجد کی طرف پیدل جانے والا ہوگا۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف کسی ولی کے آستانے پر ان کی زیارت کے لیے یا کسی ولی کوئی شہر کے اندر ہے، ان سے ملاقات کے لیے چل پڑتا ہے اور کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، تو یہ چلنا کتنا باعث برکت ہے۔ اس نکلنے والے اور جس ولی کی زیارت کے لیے وہ جا رہا ہے، اس کے درمیان اللہ ایک فرشتے کو لباس بشری میں بھیجتا ہے، انسانی لباس کے اندر، کہ جا کر میرے اس بندے سے پوچھ کہاں کا ارادہ ہے۔ اب جانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، وہ کہتا ہے فلاں شہر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ سناؤ وہاں اللہ کے کوئی ولی موجود ہیں، کیا ان کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے تو جا رہا ہو؟ نہیں، کوئی دنیاوی غرض و غایت ہے؟ نہیں، پھر کیوں جا رہا ہے؟
مولا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ تیرے مقبول فرشتے بندے، اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ فرشتہ لباس بشری اتار دیتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مقبول بندے کے صدقے میں تجھے بھی مقبول بنا دیا، محبوب بنا دیا۔ بہترین راستوں پر چلنے کے لیے ہاتھ گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ کس لیے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، سرکار کیسے اسے نرم کروں؟ تو آقا نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ ہاتھ اس لیے کمزوروں کو تھامنے کے لیے ہے، غریبوں کو دینے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے پورے وجود کا جائزہ لیں گے تو ہر ایک کے استعمال کا طریقہ میرے کریم نے عطا فرمایا۔ اب اسی طریقے سے ایک انسان میں اٹریکشن پروردگار نے لڑکی کی طرف رکھا ہے۔ یہ اٹریکشن ہے کہ انسان لڑکی کو دیکھتا ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو میرے کریم نے اسی لیے نکاح رکھ دیا تاکہ بندے تیری اس خواہش کو پورا کرنا ہے نا، نکاح کر لے اور اپنی خواہش کو پورا کر، اور پھر خواہش پوری کرنے پر بھی تجھے عبادت کا ثواب دیا جائے، اس لیے کہ تو یہ خواہش میرے قانون کے مطابق پورا کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے خواہش کو۔ اسی لیے زنا اور نکاح میں فرق ہے۔ زنا چھپ کے کیا جاتا ہے، نکاح عام کھلے میں کیا جاتا ہے۔ زنا چھپ کر کیا جاتا ہے، نکاح اعلان کر کے کیا جاتا ہے، نکاح کرنے جا رہا ہوں، اور کوئی اسے عیب نہیں سمجھتا، کیونکہ جو تم کرنے جا رہے ہو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہی تمہاری خواہش کے پورے کرنے کا ذریعہ رکھا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی جو مجھے آپ کے ذہن میں تمہید کے طور پر اتارنی تھی، کہ یہ نہ سمجھنا کہ نکاح کوئی گناہ کا کام ہے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ جب کوئی چیز چاہے تو کچھ بھی کر گزرو، نہیں، اللہ نے باؤنڈری بنا کے رکھی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس پر اسے ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اور پھر جواب جو حضور نے ارشاد فرمایا اسے سنیے۔ ارشاد فرماتے کہ جو اسے خواہش ہوئی تھی اگر بیوی سے پورا کرنے کی بجائے کہیں غیر میں پورا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اس نے کہا گناہ ہوتا، تو کہا اب وہ تو گناہ ہوتا، اب یہاں تو قدرت نے اجازت دی ہے تو کرنے پر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ اسلام ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ شادی ہوتی ہے، انسان کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خوب خوشیاں منائیں، اسلام نے اجازت دی، دعوت کریں، یہ کریں۔ ولیمے کو سرکار نے اپنی سنت بنا دیا کہ کرو، خواہش پوری کرو، ولیمہ کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کی خوشی مناؤں، عقیقہ کرو، یہ سب حکم ہے۔ تو تمہاری کسی خواہش کو اسلام نے دبا نہیں دیا، راستے عطا فرمائے، اس لیے کہ خواہش قدرت نے رکھی ہے تو اس خواہش کو پورے کرنے کا طریقہ بھی میرے مولا نے عطا فرمایا ہے۔ تو مولا رحمان کا دیا ہوا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے شیطان کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بکھراؤ کا شکار بن چکا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ دھواں دھار تقریر تو ہم نہیں کر سکتے، اب تھوڑا آرام آرام سے تقریر کرتے ہیں تاکہ کچھ سمجھا سکیں۔
اب دیکھیے قرآن نے کیا سمجھایا، نکاح کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے. کیا نشانیوں میں سے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، بیوی بنائی. اس کو پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں جیسے زمین کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا تمہارے لیے. جب جوڑے کی بات آئی تو یہاں قدرت نے لگا دیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے. توجہ چاہوں گا، اس کی نشانیوں میں سے ہے. نشانی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کہیں کا پتہ بتانے کے لیے. زمین نشانی ہے، خدا کا پتہ بتاتی ہے اس کو بچھانے والا کوئی ہے. تو زمین دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس زمین کو پیدا کیا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے. تو زمین اللہ کی نشانی ہے، اسے دیکھ کر بچھانے والا خالق اور پیدا کرنے والا خالق، اس کا پتہ چلتا ہے. آسمان کو دیکھو تو اسے دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے. آسمان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. کتنا عظیم آسمان ہے، بغیر پیلر کے جب سے قائم ہے تب سے قائم ہے. ایک بھی پیلر نظر نہیں آتا اور آسمان ہمارے سر پر ہے. تو آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی. اسی طریقے سے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کی نشانی. عقل دنگ رہ جاتی ہے، ساری دنیا مل کر ایک پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اتنا طاقت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. سورج کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اتنی دور سے وہ چمکتا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. اتنا بڑا بلب کہ ساری کائنات کو نکلے تو روشن کر دے. کون ہے اسے روشنی عطا کرنے والا؟ تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ ہے. تو سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، سمندر اللہ کی نشانی، پانی اللہ کی نشانی. اور قرآن دکھاتا ہے اسے. قرآن کہتا ہے دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. یہ بتا رہا ہے پروردگار کہ دیکھ میرے بندے اور دیکھ کے ذرا غور کر کون ہے جو یہ آسمان بنایا ہے. تو تیرا ضمیر پکار اٹھے گا رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا. تو یہ سب چیزیں اللہ کی نشانی. اب انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ بتا رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. بہت غور سے سنیے گا، بہت سمپل بتاؤں گا آج. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا فرمائی، زوج پیدا فرمایا، جوڑا پیدا فرمایا. اسے اللہ نے اپنی نشانی. اب عام طور پر پوری دنیا بچے کے پیدا ہونے کے سلسلے میں یہ تصور کرتی ہے کہ میاں بیوی کا ملن ہو تب بچہ پیدا ہو. لیکن اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے جلوے یوں دکھاتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو میں نے پیدا کیا اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو اسے قدرت نے کیا بتایا؟ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ڈارون کا نظریہ فنش ہو گیا. پتا چلا
یہ میرے رب کی نشانی ہے. اب آئیے اس کو سمجھیں. جب اتنا سمجھ گئے تو اب آگے سمجھیں. مولا تو نے ہر چیز با مقصد پیدا فرمائی ہے. کوئی بھی چیز بے مقصد تو نے پیدا نہیں فرمائی. ذرا یہ تو بتا کہ ہمارے لیے بیوی تو نے کیوں پیدا فرمائی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. زمین تو نے پیدا فرمائی، آسمان تو نے پیدا فرمایا، سب کا مقصد ہے. تو نے جو بیوی ہمارے لیے پیدا فرمائی، ہمارے لیے جوڑا تو نے بنایا، تو میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے خدا کی قسم بڑی پیاری بات فرمائی. اسے ہر عورت بھی سمجھے، ہر مرد بھی سمجھے. قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم تمہاری بیوی سے سکون حاصل کرو، اس لیے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا فرمائی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. توجہ چاہوں گا. بیوی مرد کے لیے بولیے سکون کا ذریعہ ہے. تو بیوی کی تخلیق کا مقصد شوہر کو سکون پہنچانا ہے. اب عورت کو اللہ عز و جل نے اتنا مہربان بنایا ہے، اتنا مہربان بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے. اس کو سمجھیے گا. عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، اور ماں کی شکل میں ہے تو اس کے سکون کا کیا کہنا. اس کے اندر سکون بھر دیا گیا ہے. جو لوگ بیٹے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوا چلو. نئی نئی شادی ہوئی ایک صاحب کی، اور رات بھر محفل چلی. نکاح کے بعد جو ہے وہ رات بھر پروگرام چلتا رہتا ہے تو چلا. اب میاں بیوی یعنی بیوی کی بدائی جو ہوئی وہ رات کو 4 بجے ہوئی. اب جب دونوں کمرے میں پہنچے تو شوہر نے بیوی سے کہا صبح 8 بجے تو رشتہ دار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن اپنے من بنا لیتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی کھٹکھٹا دے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. صبح 8 بجے تو سب سے پہلے شوہر کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کیمرے میں دیکھ لیا لڑکے نے کہ میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اب کمٹمنٹ پہلے سے ہو گیا 10 سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے. تو شوہر نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، ابا تھوڑی دیر کھٹکھٹا کے چلے جائیں گے. چلے گئے. پونا گھنٹہ گزرا ہوگا تو بیوی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. کیمرے میں دیکھا بیوی نے کہ میرا باپ دروازے پر ہے، تو اب اندر سے وہی مہربانی چھلکنے لگی. میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نہیں کھولوں گی، پتہ نہیں میرے باپ کو تکلیف پہنچی. وہ اسی ششو پنج میں ہے، لیکن کمٹمنٹ تھا تو کچھ کرنے کی بجائے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. شوہر نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ابا دروازہ کھٹکھٹا رہے اور میں بند کر کے بیٹھی ہوں. کہا تو ٹینشن مت لے، میں کھول دیتا ہوں. جا کے دروازہ اس نے کھول دیا. اس کا باپ اندر آ گیا. واقعہ ہوا، ختم ہو گیا. زندگی پھر دونوں کی گزر رہی تھی. اللہ عز و جل نے اس کے گھر پہلا بیٹا عطا کیا. اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، بہت دھوم سے دعوت کی اور 100-200 آدمیوں کو اس نے بلایا اور کھانا کھلایا. کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر وہی 100-200 کی دعوت اس نے کی. کچھ عرصے کے بعد تیسرا بیٹا ہوا تو پھر اس نے دعوت کی 100-200 کی. پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی اولاد کی شکل میں اسے بیٹی عطا فرمائی. تو اب 200 کی نہیں 500 کی دعوت وہ کیا. کتنی دعوت کیا؟ 500 کی دعوت کیا. تو بیوی کہتی ہے عجیب آدمی ہو، لوگ بچے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور دھوم سے کرتے ہیں،
پہلے بیٹے میں 200، دوسرے بیٹے میں 200، تیسرے بیٹے میں 200، اور بیٹی کے معاملے میں آپ نے 500 کی دعوت اتنی بڑی، آخر کس خوشی میں؟ ایک ہی جملہ اس کے شوہر نے کہا، اور کہا میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی کوئی دروازہ کھولنے والی پیدا ہو، میں بھی جب جاؤں تو میرا بھی کوئی دروازہ کھولے۔ یہ ہے آج بیٹے تو بیوی کو لے کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن بچیاں ماں باپ کا خیال کرتی ہیں۔ مہربانی قدرت نے رکھی ہے عورت کے اندر، یہ رکھی ہے قدرت نے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دیتے ہیں، اور فرماتے جس نے 3 بہن یا 3 بیٹیوں کو صحیح طور پر پالا اور ان کو رخصت کیا، جہنم اور اس کے درمیان ان بچیوں کی خدمت کو اللہ آڑ بنا دے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بچیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورت کسی بھی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، یا بیوی کی شکل میں، آج بھی کئی ظالم ایسے مرد ملیں گے جو سگریٹ اور بیڑی پھونکنے کے اندر ٹائم گزار دیتے ہیں، اور ان کی بیوی ادھر ادھر مانگ کر کے پیسے لا کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ ایسے آج آپ کو بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی گئیں تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو، سکون۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں، جو بھی چیز آپ کو سکون پہنچاتی ہے، آپ اس کا خیال کرتے ہو یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو؟ جواب دیجیے آپ۔ یار آپ تھوڑا سا کہیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ مائک بڑا اچھا ہے اور آپ جیتا جاگتا مجمع ہے، مجھے گفتگو کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ آپ کے دہگام کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے دہ کے اندر میری بات اتر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے اس کو تھوڑا سا، جو چیز سکون پہنچاتی ہے، اس سکون پہنچانے والی چیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بولیے، خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ ہزار تم دنیا کے انسانوں کے سامنے اچھے بن کر کے گھومو، جسے حضور اچھا کہہ دیں وہی اچھا ہے، اور حضور نے اسے اچھا فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ساری کائنات کے ساتھ اچھا ہو، بنتا پھرے وہ اچھا، لیکن حضور کے نزدیک وہ اچھا نہیں۔ جو سکون پہنچائے اس کا خیال کرو۔ اس لیے یہاں ایک اور بات بتا دوں، خرچ کرنے کے کئی ذرائع ہیں، دوستوں میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن سب سے اچھا خرچ کون سا ہے؟ حضور فرماتے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے وہ خرچ سب سے اچھا ہے۔ اس خرچ کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بلکہ یہاں ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، بیمار ہوئے، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، سرکار آپ کا کیا حکم؟ فرمایا نہیں۔ اچھا حضور آدھا کر دوں؟ کہا نہیں۔ اچھا پاؤ کر دوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد، اس حال میں مرنا کہ اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے والا چھوڑ کر کے مرنا، اس سے بہتر ہے کہ اولاد کو غنی رکھ کر کے مرا جائے۔ یعنی سب تم لٹا دو اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے
اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے انتظام کر کے مرو تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو بیوی سکون کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے، اور کس طریقے سے آپ دیکھیں، کس طریقے سے رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یعنی ایک آدمی رنج و غم میں ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے، اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کو یاد کیا جائے تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں سنیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں صبح ہدایت کے پھول لے کر لوگوں کے پاس جاتا، جواب میں لوگ پتھر مارتے، لفظوں کے تیر چلاتے، میں تھک جاتا، اور تھک کر جب گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے۔ ساری کائنات کو سکون دینے والی ذات رسول اعظم کی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیوی کے جملے مجھے سکون عطا کر دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا بیوی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کے جملوں سے آدمی جو پریشان ہے اسے سکون نصیب ہو جائے۔ اگر بیوی کہتا ہے کیوں ٹینشن لیتے ہو، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ روزے رکھوں گی، میں منت مانوں گی، میں عبادت کروں گی، میں تہجد پڑھوں گی، میں رو رو کر اللہ سے دعا کروں گی، آدمی کا آدھا ٹینشن یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی کہے تم جاؤ تمہارے گھر، میں چلی میرے میکے، کون تمہارے ساتھ زندگی کاٹے گا؟ زندگی نہیں چل سکتی۔ بتاؤں گا بیوی کے حقوق بھی کیا ہیں، اس کی ریسپانسبلٹی بھی کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، اور سکون سے مراد خالی آپ یہ نہ سمجھنا کہ جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہی سکون ہے، نہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ نکاح کا مقصد یہی ہے، نکاح کا معنی یہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کا مسکرانا بھی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، بیوی کے تسلی کے جملے بھی سکون کا ذریعہ ہیں۔ بلکہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آقا کچھ کرم کی نظر فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو۔ کہا حضور خود کے کھانے کے لالے پڑے بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا تم شادی کر لو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کی قسمت سے اتنی روزی عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سکون کا ذریعہ ہے بیوی۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو سکون کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور کا رخ کرتے ہیں، ظالم ہیں وہ لوگ، بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور رخ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انہیں تسکین ملے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے اگر تعلق قائم ہو گیا ناجائز، اور اس کی فرمائش کے پورے کرنے کے لیے لاکھوں روپے انسان خرچ کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے باوجود اسے سکون نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا اور نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ سکون کا ذریعہ اللہ نے بیوی کو بنایا۔ آئیے تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ عز و جل نے ایک شوہر پر بیوی کے لیے رکھا ہے، وہ پہلا ہے، دو حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی حقوق ہے، ایک معنوی حقوق ہے۔ کچھ مادی حقوق ہے، کچھ معنوی حقوق ہے۔ مادی حقوق سے مطلب یہ ہے کہ مال وغیرہ کا معاملہ، تو پہلا حق اس کا مہر رکھا ہے۔
کہ تم اپنی بیوی کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ مہر کی رقم کا استعمال کرنے کا حق نہ لڑکی کے ماں باپ کو ہے نہ کسی اور کو، پورے کے پورا حق اللہ عز و جل نے مہر کے استعمال کا، اس میں تصرف کرنے کا اس عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ہاں وہ اگر خوش دلی سے چاہے کسی کو بھی دے دے تو الگ چیز ہے، وہ چاہے خوش دلی سے اپنے شوہر کا مہر معاف بھی کر دے تو الگ چیز ہے، کچھ لے لے کچھ کا ٹائم دے دے خوشی سے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جبرن کوئی نہیں کر سکتا نہ اس مہر کی رقم کو۔ اور یہ اتنی مقدس رقم ہے، مہر کی رقم کو معمولی مت سمجھنا، بہت اونچی رقم ہے۔ اس رقم کی وجہ سے بیوی اس پر حلال ہو رہی ہے، اس رقم کی وجہ سے بیوی حلال ہے، اس مہر کی وجہ سے۔ اور جب تک مہر ادا نہ کرے حلال کا مسئلہ نہیں، اگر ہاں وہ معاف کر دے تو الگ چیز۔ مہر اتنی وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا فرمایا گیا قرآن مقدس میں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا حضور میں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کر، بیوی کے پاس تیرے مہر کی جو رقم پڑی ہو نا، اس مہر کی رقم سے شہد خرید، بارش کا پانی لے، تھوڑا سا دودھ لے، ملا کر کے پی لے، تیری بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس نے ایسا ہی کرنے کا ارادہ کیا۔ مولا علی سے مل کر جب جانے لگا تو ایک صاحب مل کے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا کیوں گئے تھے؟ اس نے وجہ بتائی۔ کہا کیا بتایا مولا علی نے؟ تو اس نے کہا کہ فرمایا کہ مہر کی رقم، بارش کا پانی اور دودھ، ان تینوں کو مہر کی رقم سے مد لے کر، شہد لے کر ملا کر کے تینوں کو پی لو، تمہاری یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ کہا مولا علی سے جا کر کے پوچھو کیا اس کی کوئی دلیل قرآن سے بھی ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے؟ وہ پہنچا مولا علی کے پاس تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہاں اس کی دلیل ہے قرآن۔ مہر کو پاکیزہ رقم بتایا، فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اعتبار سے اللہ نے اس پیسے کو بہت مبارک فرمایا ہے، اور یہ مہر کا حکم ہے قرآن مقدس میں۔ اور برکت کی بات آسمان کے پانی کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا وہ برکت والا۔ اور دودھ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، شہد کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہ گیا خریدا پیا، اس کے بعد اس کا عالم ہے کہ ایک لفظ سنتا کبھی بھولنے کا سوال ہی نہیں۔ یہ مہر کی رقم ہے، یہ بہت اہم رقم ہے۔ تو پہلا حق بیوی کا یہ ہے اسے خوش دلی سے مہر ادا کرو، یہ مادی حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے رہنے کا انتظام کرو، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، یہ قرآن کہتا ہے اس کے لیے جہاں تم رہتے ہو اس طریقے سے اس کے لیے بھی رہنے کا انتظام کرو، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو جیسا پہنتے ہو پہناؤ، اور اس کے لیے مکان کا انتظام کرو، یہ بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اور حد تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا ہے کہ جب بیوی پر خرچ کرنا ہو تو جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی کی سہیلی سے دوستی ہو گئی تو اس کو برانڈڈ کپڑے دلاؤ اور بیوی کو کہو فٹ پاتھ سے جا کر کے خرید لو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ،
جیسا تم پہنتے ہو اس طریقے سے اپنی بیوی کو تم پہناؤ، جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی کے لیے تم کپڑوں کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ تم اگر تمہاری بیوی کو اچھا کپڑا پہناؤ گے، زیور پہناؤ گے، یہ ساری چیزیں تمہاری استطاعت جتنی ہے، تمہاری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ اچھے کپڑے دلا سکو تو جو تم دلاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود اچھے سے اچھا اور بیوی کو پٹیچر بنا کر رکھو۔ نہیں، تم اچھا پہنتے ہو، بیوی کو بھی اچھا پہناؤ، اس لیے کہ جب وہ اچھا پہن کر اپنے میکے جائے گی تو تمہاری ہی عزت ہوگی اور لوگ کہیں گے دیکھو اس کے شوہر نے اس کو کتنا اچھا رکھا ہے۔ تو یہ مادی حقوق ہیں۔ مانوی حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرمایا گیا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مار دھاڑ نہ کرو اس کے اوپر۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ہینڈسم ہونے کے باوجود تو لڑکیاں ملتی نہیں ہیں، غریب ہوتے ہیں تو سوچتے چلو کہیں بھی ہو جائے شادی، ہو گئی شادی، غریب گھرانے میں ہو گئی، تھوڑا سا لک وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن ہو گئی شادی۔ آدمی سوچتا ہے 24 ہو گئے، 25 ہو گئے، 26 عمر ہو گئی، اب پتہ نہیں لڑکی بعد میں 30 کے بعد کیسی ملے گی، کیا ملے گی، تو سوچتا ہے چلو جو ملے اس سے شادی کر لو، کر لی شادی۔ اب بیوی کے قدموں کی برکت سے آدمی کے پاس مال بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، تو اب وہ بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ ان پڑھ عورت ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت پر قربان جائیے، کتنا خیال رکھا ہے قرآن نے عورت کا، کتنا خیال رکھا ہے۔ عورتوں، تم ہیروئن کی چکر میں پڑ کر آوارہ گردی کے راستے پر جانے کی سوچتے ہو، قرآن پر فدا ہو جاؤ، جتنی عزت قرآن نے تمہیں دی ہے اور اسلام نے دی ہے کوئی اور تمہیں اتنی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ کتنی عزت دی؟ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مرد سے فرمایا اگر تجھے کوئی ایک بات اس کی اچھی نہیں لگتی تو اور بہت ساری اچھائیاں تو اس کے اندر ہیں، یعنی تو ایک چیز کو دیکھ کر سوچ رہا ہے اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو ان اچھائیوں کو تو دیکھ، ان اچھائیوں کو تو دیکھ۔ قرآن نے اس طرح سے عورت کے ساتھ سلوک کا حکم عطا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت فرمائی عورتوں سے متعلق، وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر پرسکون گزرے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ان کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھائے۔ اب بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی، کون سی عورت؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے اچھی جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جب شوہر دیکھے تو پٹی بندھی ہوئی ہے، بام لگا ہوا ہے، پھٹے کپڑے پہنی ہوئی ہیں، کیا خوش ہوگا شوہر؟ جائے گا ادھر ادھر دوسری جگہ۔ اب باہر نکلنا ہے تو میک اپ کر کے نکلی شاپنگ کے لیے، میک اپ کر کے رشتہ دار کے یہاں میک اپ کر لیے، اور شوہر کے آنے کا وقت ہو تو بیمار ہو کر کے بیٹھ گئی، کون سا طریقہ ہے؟ بلکہ حضور نے فرمایا عورت کے لیے ضروری ہے بنے سنورے تو اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج جو عورتیں یہ کہتی ہیں ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، کبھی وجہ بھی آپ نے سوچی؟ اور وہ ظالم لوگ جو پیسوں کے لیے شادیوں کو توڑنے پر 2 مہینے شادی کو ہے، اب کورٹ کے اندر کیس جا رہا ہے، پھر سیٹلمنٹ کرو یا 75 لاکھ دو یا 50 لاکھ دو، ایسے ظالموں کو قدرت کی وہ مار پڑے گی کہ نہ دنیا میں چین سے جی سکیں گے، نہ قبر میں، نہ محشر کے اندر۔
جو کھلونا سمجھ کر بیویوں کا استعمال کر کے اسے پھینک دیتے ہیں. اور ان عورتوں کے حوالے سے بھی میں بتا دوں جو شوہر کی غریبی پر شوہر کو تانا دیتی ہیں، شوہر کے لک پر شوہر کو تانا دیتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک رنگ کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے صحابی. ان کی شادی کسی سے ہوئی جو عورت بہت خوبصورت تھی، حسینہ و جمیلہ تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا، ذرا بتا تیری عورت تیرے ساتھ کیسے پیش آتی ہے؟ اب کالا شوہر ہو اور بیوی روپ والی ہو تو پھر صبح اٹھتے ہی کہے گی پتہ نہیں میری قسمت کہاں پھوٹی تھی کہ تم سے شادی ہو گئی. میرے تو فلاں فلاں سے رشتے آتے، میں تو ادھر ہو جاتا نہ ادھر ہو جاتی، نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا. جاؤ کہیں جا کر اپنی سکین چینج کراؤ یا کسی میک اپ والے کے پاس جاؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ. میں تو سہیلیوں کو بتا بتا کے تمہارے بارے میں تھک گئی، بلکہ بتانے میں شرم آتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے. آج کی عورتیں تو یہی کرتی. لیکن قربان جائیے، حضور نے پوچھا صحابی سے تیری بیوی تیرے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہے؟ کہا حضور وہ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. حضور مجھے کبھی رنگ کے سلسلے میں اس نے تانا ہی نہیں دی، کبھی مجھے حقارت سے دیکھی ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اچھی طریقے سے پیش آئی. میرے آقا فرماتے جا کے اس سے کہہ دے تو جنتی ہے. جا کر اس عورت سے، تیری بیوی سے کہہ دے کہ تو جنتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. اندازہ لگائیے اس عورت کے حوالے سے حضور جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں جو تانے نہیں دیتی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز اچھی عورت کی علامت میں سے جب دیکھو تو خوش ہو جائے، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ شوہر کے محنت و مزدوری سے آنے کا وقت ہو تو اچھی طریقے سے بن سنور کر تیار ہو کر کے بیٹھے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے، خوش ہو کر کے بیٹھے، بیمار ہو تب بھی تندرست ہو کر کے بیٹھے. بلکہ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ولیہ کا نکاح ایک ولی سے ہوا، ولیہ کا نکاح ولی سے ہوا. نکاح کو 40 دن ہو گئے تو ولی نے بیوی سے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں، تجھے طلاق دے دوں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ حاکم ہیں، جو چاہیں کریں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ میں کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، تو میں اس غلطی کو درست کر لوں گی، پھر آپ جس طریقے سے چاہیں. کہ دیکھ ایسا ہے کہ اللہ عز و جل جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو 40 دن میں اس کے اوپر یا تو بیماری یا تنگ دستی یا کوئی پریشانی اسے لاحق فرما دیتا ہے، جس بندے سے محبت فرماتا ہے. لیکن تیرے ساتھ میری شادی بھی اس کو 40 دن ہو گئے، میں نے تجھے کچھ پریشانی میں دیکھا ہی نہیں، تو پتہ یہ چلا تجھ سے اللہ محبت نہیں کرتا. محبت کرتا ہوگا تو ہوتا تو کوئی پریشانی تجھے ہوتی. تو اب جب تجھ سے اللہ محبت نہیں کرتا تو تیرے ساتھ زندگی گزار کر میں کروں کیا؟ بیوی نے کہا کہ آئیے کمرے میں. لے گئی، قمیض ہٹائی، پیچھے ایک پھوڑا تھا پیٹھ کے اوپر، کیڑے رس رہے تھے اس میں سے. شوہر نے دیکھا تو دنگ رہ گیا. اے میری شریک حیات اتنا بڑا زخم تو نے بتائی تک نہیں. کہا اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں آپ یاد الہی سے میری محبت کی وجہ سے غافل نہ ہو جاؤ، کہ میری محبت میں اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتو، اس لیے میں نے نہیں بتایا. کہا میں نے ارادہ ترک نہیں، وہ ایسی زندگی گزارتی تھی. اب سیریل میں دیکھو گی تو کیسی زندگی تمہیں ملے گی. کبھی قرآن پڑھو، صحابیات کے واقعات پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا.
تو پہلی صفت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی یہ فرمائی کہ جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ کوئی حکم دے تو فوراً اطاعت کرے. یہ اچھی عورت کی صفت بتائی گئی. ادھر شوہر نے کہا, ادھر فوراً بات مان لی اور فوراً کہا اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئی. یہ اچھی عورت کی صفت ہے. یہ اچھی عورت کی صفت حضور فرما رہے ہیں. اور بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ شوہر کہتا کچھ ہے, عورت کرتی کچھ ہے. نتیجتاً ہوتے ہیں جھگڑے, اور جھگڑے ہونے کے بعد گھر ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں اور پریشانیاں پیدا ہوتی. اچھا گھر رکھنا ہے تو شوہر کی اطاعت کرو, شوہر جو کہے اس کی بات کو مانو, بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. کوئی ناجائز کام اگر شوہر کہے تو بالکل نہیں ماننا. تیسری خوبی اچھی عورت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, شوہر جن کا گھر میں آنا پسند نہ کرتا ہو ان کو گھر میں آنے نہ دے. بیوی, اچھی بیوی کون سی ہے کہ شوہر اگر کسی کا گھر میں آنا پسند نہ کرتا ہو تو بیوی اسے گھر میں آنے نہ دے. یہ اچھی عورت کی علامت ہے. یہاں تو کوئی بھی آ جائے, پسند ہو کہ نہ پسند ہو, شوہر کا خیال. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر یہ خیال نہیں کیا جاتا گھر برباد ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, پھر برباد ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری صفت. چوتھی صفت, شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. کہ مال شوہر کا ہے, کسی کو بھی دے رہی ہے, اڑا رہی ہے, نہیں, شوہر کے مال میں خیانت. اور اسی طریقے سے شوہر کی امانت, اس کی آبرو بھی ہے, اس کی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے. یعنی اپنے وجود کو شوہر کی امانت سمجھ کر کسی اور کے حوالے نہ کرے, بلکہ اس امانت کی حفاظت کرے شوہر کی غیر موجودگی میں. اگر کسی عورت کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو کوئی اسے ہزار برا کہے, مصطفیٰ جان رحمت اسے اچھی عورت فرما رہے ہیں. حضور اسے اچھی عورت فرما. تو اچھی عورت میں یہ صفات ہونی چاہیے, اچھی عورت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اور عورت کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض نہ رہے. اور اگر اس نے اس کام کے اندر کامیابی حاصل کر لی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو عورت اس حال میں مری کہ اس نے نماز کا بھی اہتمام کیا, روزے کا بھی اہتمام کیا, اور مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, تو سرکار فرماتے وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے, جس دروازے سے چاہے. تو میں نے تھوڑا سا بیلنس آپ کو بتایا, مرد کے حقوق بھی بتا دیے اور کسی حد تک عورت کے حقوق بھی میں نے بتا دیے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. اب ہوتا کیا ہے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے, اس کا ایفیکٹ بچوں کی زندگی پہ. اور سب سے بڑا آج کے دور میں جو ہو رہا ہے, آج کے دور میں وہ کیا ہو رہا ہے, شوہر بیوی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے بچوں کی موجودگی میں, اور بیوی شوہر کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتی ہے بچوں کی موجودگی میں. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ بچہ باپ کو بھی مجرم سمجھتا ہے اور ماں کو بھی مجرمہ سمجھتا ہے. نتیجتاً وہ بچے کی زندگی سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے وہ یہ سوچتا ہے جب میرا باپ بھی بگڑا ہوا ہے, میری ماں بھی بگڑی ہوئی, تو ہم کو سیدھا چلنے کی کیا ضرورت ہے. بیوی اپنا پاسورڈ چھپائے گی, موبائل چھپائے گی, شوہر اپنا موبائل چھپائے گا. پتہ نہیں کیوں ایسا ہے, کیوں ایسا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھو. مرد بیوی کے حق کو ادا کرے, حقوق کو ادا کرے, اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی میں اتنا سکون عطا فرمائے گا,
اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بچے عطا فرمائے گا جو بچے ماں باپ کی پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ ماں باپ کی پیشانی کے تاج بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سے کلمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بس اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، بیوی سے اچھی طریقے سے پیش آئیں، اس طریقے سے نہیں کہ تو ایسی نہ تیری شکل دیکھ اور یہ اور وہ، اور عورت بھی اپنے شوہر کے بارے میں تم کو کمانا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، اس قسم کے جملے ادا نہ کرے۔ اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ہر عورت یہ چاہتی ہے میرا گھر ہرا بھرا رہے، یعنی مالدار رہے، اور ہر شوہر یہ چاہتا ہے۔ میں بس ایک عمل بتا دیتا ہوں، اور وہ عمل جو بھی میاں بیوی کریں گے نا، یہ کسی پیر صاحب کی دعا نہیں بتا رہا، حضور کی دعا بتا رہا ہوں۔ اس عمل کے کرنے والے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے اور شوہر بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے۔ اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اب جس گھر کے ہرے بھرے رہنے کی دعا مدینے کے تاجدار نے کی ہو، اس گھر میں کبھی تنگ دستی آ نہیں سکتی۔ اب یہ نہیں کہ شادی کے فنکشن میں گئے، میک اپ خراب ہو جائے گا، وضو کرے گی تو نہیں، پرواہی مت کرو، نماز پڑھو۔ آج پہلی شادی کی رات ہے، نماز چھوڑ دو، نہیں، نماز پڑھو۔ شوہر سویا ہوا ہے، نماز کے لیے کیسے اٹھائیں؟ بھڑک جائے گا، نہیں اٹھاؤ۔ بیوی ناراض ہو جائے گی، اٹھاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ کیا ہوگا، یہ دیکھو کہ حضور نے کیا فرمایا۔ دونوں نرمی سے محبت سے ایک دوسرے کو اٹھاؤ، اللہ گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، شادی کرنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ یہ دیکھو، دینداری دیکھو، خوبصورتی دیکھ کر آدمی شادی کرتا ہے، مال دیکھ کے شادی کرتا ہے، نسب دیکھ کر شادی کرتا ہے، اور دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو فوقیت دو، اسے دیکھ کر کے شادی کرو۔ مطلب کیا ہے؟ دین سے، دینداری سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اسلامی وضاقتہ اور اسلامی زندگی اس کی گزرتی ہو۔ جب دینداری اتنی ہی اگر سمجھا جائے تو غلط ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین اسلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت سے متعلق جو عقائد ہیں، اور صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں، گستاخ رسول نہیں، ان سے ہی شادی کیا کرو۔ گستاخ رسول کے یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنی لڑکا، سنی لڑکی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، مجھے حدیث شریف کا ایک مفہوم یاد آ رہا ہے، ابھی پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شخص اپنی بیوی پر یا بچوں پر، مفہوم عرض کرتا ہوں، خرچ کرے، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ خرچ کرو بیوی بچوں پر، اللہ دے گا، خوب دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شوہر بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، انشاءاللہ گھر رش کے جنت بنے گا۔ اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اس کو پڑھو، تمہاری زندگی اس کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری لکھی ہوئی ایک کتاب تحفہ نکاح، یہ ہر گھر میں ہونا میرے حساب سے ضروری ہے۔ ہر گھر میں نکاح کیوں، نکاح کس سے، میاں بیوی کے حقوق، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔
ہے مختصر لیکن معلوماتی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ پڑھیں. اور میں مشکور ہوں حاجی شبیر پٹیل رضوی صاحب کا جنہوں نے اسے گجراتی میں کر دیا. بلکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ کئی زبانوں میں ملک اور بیرون ملک اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے اور لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں. صرف سنی دعوت اسلامی ہی نے اسے شائع نہیں کیا بلکہ کئی مکاتب والے جو ہیں، میرے پاس ایک مکتب والے کا مجھے تو نام بھی نہیں مطلب معلوم تھا، لیکن وہ بھی کہیں سے اس نے شائع کیا ہے ہندوستان کے باہر سے اسی کتاب کو، تحفہ نکاح کو. تو آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے گھر کو اچھا گھر بنانے کے لیے اور نکاح کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کریں. گجراتی میں یہ کتاب موجود ہے، جاتے ہوئے لے کر کے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.